اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جو واحد و احد ہے، جس نے اس کائنات کو پہلے سے موجود کسی مادے سے نہیں بلکہ اپنی قدرت کاملہ یعنی کن فیکن کے ذریعے بنایا ہے۔ وہ اپنی قدرت کی بدولت ہر چیز سے جدا ہے اور ہر چیز اس سے جدا ہے، اس لیے اس کی کوئی صفت ایسی نہیں کہ جسے حاصل کیا جا سکے، اور نہ ہی اسے سمجھنے کے لیے کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ ہر وہ صرف جو اللہ کے بغیر ہے وہ صرف لغات کی زینت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں راسخون فی العلم کے علاوہ تمام لوگوں کی توضیح و تشریح بے معنی ہے، کیونکہ اس کی خلق کردہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے بارے میں بھی بڑے بڑے مفکرین کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ تو کہاں وہ ان چیزوں کی خالق ذات؟ اللہ کی ذات کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت معین ہے جسے کوئی شمار کر سکے، اور نہ ہی اس کی انتہا کے لیے کوئی مدت معین ہے جو ختم ہو جائے۔ وہ ذات ایسی پاک ہے جیسا وہ خود اپنی صفت بیان کرے، ورنہ وصف بیان کرنے والوں کی زبانیں اس کی صفت کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس نے تمام چیزوں کے لیے تخلیقی مرحلے کی شروعات سے ہی حد مقرر کر دی ہے۔ وہ تمام چیزوں سے اس طرح الگ ہے کہ اس کو کسی بھی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، نہ ہی وہ ان چیزوں میں سماتا ہے کہ یہ کہا جائے وہ فلاں چیز یا جسم میں ہے، جبکہ وہ ان چیزوں سے جدا بھی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اگر ان تمام چیزوں میں نہیں تو پھر کہاں ہے۔ اس نے اپنے علم سے تمام اشیاء کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، اپنی قدرت سے ان کو مضبوط بنایا ہے، اور اپنی حفاظت سے تمام چیزوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ زمین کی گہرائی کے اندھیروں میں چھپی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اور نہ ہی آسمان کی بلندیوں پر چھپا کوئی راز اس سے اوجل ہے۔ وہ ہر چیز کا محافظ اور نگران ہے، تمام جہانوں کی ضروریات کو وہی پورا کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے عمل کو دنیا کے لیے بنایا اور اس کی جزا کو آخرت کے لیے رکھا ہے۔ اس نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر لکھ دی ہے، ہر تقدیر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، آنے والے وقت میں پیش آنے والا ہر واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت و عندہ ام الکتاب۔ اللہ جس تحریر کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہے باقی رکھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ اصل کتاب ہے۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے تکبر کو اپنے ساتھ خاص کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کو کلمہ اخلاص قرار دیا ہے۔ ہم اس کلمے کے ذریعے اللہ کی وحدانیت اور اخلاص کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے سَتُکْتَبُ شَہَادَتُہُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان قریب ان کی گواہیوں کو لکھا بھی جائے گا اور ان سے سوال بھی کیا جائے گا۔ میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ کے بندے، عبد، غلام اور اس کے رسول ہیں، جن کو اس نے قرآن مجید جیسے بے مثال معجزے کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والی ہے۔ اللہ نے اپنے علم، جس کا خالق بھی وہی ہے، کے ساتھ اس کی حفاظت کی ہے، اپنے نور یعنی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ کے ذریعے اس کی وضاحت کی ہے، اور پھر اپنی سلطنت کے ساتھ اس کی تائید فرمائی ہے۔ یہ قرآن اس قدر مضبوط ہے کہ اس میں بھول یا غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور باطل اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس کے حیران کر دینے والے انوکھے مطالب ہمیشہ تازگی کے ساتھ باقی رہیں گے۔ قرآن کے ذریعے گفتگو کرنے والوں کا شمار سچوں میں ہوگا۔ جو اس پر عمل کرے گا وہ جزا کا مستحق قرار پائے گا، جو اس کے مطالب پر بحث و مباحثہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کی وجہ سے جہاد کرے گا اس کی غیبی مدد کی جائے گی، جو اس کے بیان کردہ فرائض کے ساتھ جم کر کھڑا ہوگا وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پائے گا، اور جو سرکش اس کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ جو اس کو چھوڑ کر کسی اور سے علم حاصل کرے گا خدا اس کا شمار گمراہ لوگوں میں فرمائے گا۔ اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے مضبوط رسی ہے، اس میں جو کچھ ہم سے پہلے ہو چکا ہے اس کی باتیں ہیں، اور ہمارے متعلق ہمارے لیے اس میں احکام ہیں،
اور ہمارے بعد سے قیامت کے دن تک کی بھی خبر ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ ملائکہ اس کی سچائی کی تصدیق اور گواہی دینے والے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لیکن جو چیز آپ پر نازل ہوئی ہے اللہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے اور ملائکہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ کتاب کی حقانیت کو اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ذریعے بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوئی ہے، اور اس قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا سرپرست بنا کر اس کی پیروی مت کرو، اور تم میں سے بہت کم لوگ یاد دہانی نصیحت کو سمجھ کر قبول کرنے والے ہیں۔ قرآن کی پیروی کرنے میں بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کو چھوڑ دینا بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس میں بیان کردہ قوانین پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی تمام اچھائیوں اور بھلائیوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ قرآن نیکی کا حکم دینے والا ہے، برائی سے روکنے بلکہ سختی سے منع کرنے والا ہے۔ اس میں مختلف چیزوں کی حدود کو معین کیا گیا ہے، بہترین سنتوں کو بیان کیا گیا ہے، نصیحت آموز مثالوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دین کی شریعت کی تشکیل اسی میں کی گئی ہے، اور کل قیامت کے دن اسی قرآن کے ذریعے اللہ اپنی مخلوق پر حجت تمام کرے گا، کیونکہ وہ قرآن پر ہی لوگوں سے عہد و پیمان لے چکا ہے۔ اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا لائے ہیں اور کیا ان کو لانا چاہیے تھا۔ ارشاد ہوتا ہے، لِیَہْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَاتٍ وَیَحْیَیَ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَاتٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِیعٌ عَلِیمٌ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ بھی واضح دلیلوں کے ساتھ ہلاک ہو، کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے وہ بھی واضح اور روشن دلائل کی بنیاد پر کرے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اور اس پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا ہے، حالانکہ تم خود کتاب اور جس نے اس کو نازل کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو، اور رسول جس نے رسول کو مبعوث کیا ہے اس کے بارے میں بھی تم جاہل و نادان تھے، اور اس نے اپنے رسول کو اس زمانے میں مبعوث کیا کہ جس زمانے میں رسولوں کو گزرے ہوئے بہت زیادہ وقت گزر چکا تھا، قومیں گمراہی کی نیند سو رہی تھیں، ہر طرف جہالت کا دور دورہ تھا، فتنہ عروج پر تھا، لوگ بد اخلاق ہو گئے تھے، حق سے لوگ اندھے ہو چکے تھے، خوف و ہراس عام تھا، فسق و فجور کے راستے پر لوگ چلتے تھے اور دین سے دور ہو چکے تھے، جنگ کی آگ ہر وقت گرم رہتی تھی۔ اس زمانے میں زمین کے باغات خشک ہو چکے تھے اور اس کی شاخوں سے لوگ نا امید تھے، یعنی وہ پھل نہیں دیتے تھے، اور ان کے پتے گر رہے تھے اور ان کے پھل ختم ہو چکے تھے، اور زمین کا پانی خشک ہو چکا تھا، پس ہدایت کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا، اور ظلمت اور گمراہی کے علم ہر جگہ نصب تھے۔ اہل دنیا کے لیے دنیا مکمل تاریک ہو چکی تھی، اور چاروں طرف سے اندھیرے نے دنیا کو گھیرا ہوا تھا۔ اس دنیا کا پھل فتنہ تھا، مردار ان کی غذا تھی، خوف و ہراس پھیلانا ان کا نعرہ تھا، اور ان کا علاج تلوار تھی جو ہر طرف سے ان کو دوڑا رہی تھی۔ دنیا والوں کی آنکھیں اندھی تھیں اور ان کے دن بھی ان پر تاریک تھے، رشتہ داریاں ختم ہو چکی تھیں، خون خرابہ عام تھا، اور بے جرم اولادوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور ان کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی، کسی کو خدا سے ثواب کی کوئی امید نہیں تھی، اور عذاب کا کسی کو کوئی خوف نہیں تھا۔ ان کے زندہ لوگ اندھے اور بد کردار تھے، اور مردے جہنم کی آگ میں لپیٹے ہوئے تھے۔ بس اس صورتحال میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی کتاب ان کے لیے لے کر آئے، اس میں گزشتہ صحیفوں کی باتیں تھیں، جو کچھ ان کے پاس تھا اس کی تصدیق اور حلال کی تفصیل اور حرام کا بیان اس میں تھا، اور وہ قرآن حکیم ہے۔ بس یہ خود نہیں بولے گا، اس سے ہدایت اور نصیحت طلب کرو
تم اس سے خبریں لو، جو کچھ گزر چکا ہے سب کچھ اس میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک وہ سب کچھ بھی اس میں ہے۔ اس میں تمہارے لیے بھی حکم ہے، اور جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا بیان بھی اس میں ہے۔ پس تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں ضرور آگاہ کروں گا، کیونکہ میں اس کے بارے میں تم سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے وقت مسجد الخیف میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور تم یقیناً حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے۔ اس کا عرض اتنا کہ جتنا بصرہ اور صفا کے درمیان ہے۔ اس پر چاندی کے برتن ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اس وقت میں تم سے ثقلین کے بارے میں سوال کروں گا۔ قالوا یا رسول اللہ ما ثقلان، لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ ثقلین دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، بڑی بھاری چیز ثقل قرآن ہے، اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ بس اگر تم نے اسے پکڑے رکھا، سمجھ کر اس پر عمل کیا، تو ہرگز نہ گمراہ ہوں گے اور نہ ہی لڑکھڑاؤ گے۔ اور دوسری چھوٹی بھاری چیز ثقل اصغر، یعنی میری اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور اطرت ہیں، اور بے شک مجھے اس لطیف اور خبیر ذات اللہ نے بتایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور میرے پاس حوض کوثر پر اس طرح مل کر آئیں گے۔ اور آپ نے دو انگلیوں سے اشارہ کیا، فرمایا یوں، اور ایک انگوٹھے اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا یوں نہیں، جو ایک دوسرے سے جدا جدا ہے، بلکہ ان دونوں میں کوئی جدائی نہیں ہوگی۔ جو کوئی پڑھ سمجھ کر پھر اس پر عمل کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور سب سے زیادہ فضیلت والا وہ شخص ہے جو قرآن پر عمل کرے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور ہدایت ہے، اور رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ کچھ واضح طور پر بیان کریں جو ان کے لیے نازل ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر واجب کیا ہے کہ جو کچھ قرآن میں احکام و قوانین اور فرائض و سنتیں ہیں وہ لوگوں کے لیے بیان کر دیں، اور لوگوں پر اللہ نے واجب قرار دیا ہے اس میں غور و فکر کریں، اس کا علم حاصل کریں، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کریں۔ جاہل رہنا کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑ دینے والے کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ راویوں نے جو کچھ ان مقدس ہستیوں معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کیا ہے، اور ان میں سے جو کچھ ہمارے پاس پہنچا ہے، ہم تو فقط وہی علم آپ تک پہنچانے والے ہیں، ہم صرف اس قرآن کا ذکر کرنے والے ہیں۔ آئمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کی اطاعت کرنا خدا نے ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ ان کی ولایت کو ہمارے لیے سب سے زیادہ واجب قرار دیا ہے۔ ان کی صفات خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان سے سوال کرنا اور سمجھنا واجب قرار دے دیا ہے، اور فرمایا، اگر تم نہیں جانتے ہو تو پھر اہل ذکر سے سوال کرو۔ اور ان ہستیوں کا علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ان کو مخاطب قرار دے کر فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور نیک اعمال انجام دو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ خدا کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم لوگوں کو منتخب کیا ہے، اور دین میں تمہارے لیے کوئی حرج قرار نہیں دیا ہے۔ جو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اس نے اس سے پہلے والی کتابوں میں اور اس میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تاکہ اس کا رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم تمام لوگوں پر گواہ بن سکو۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر گواہ ہیں، اسی طرح یہ باقی لوگوں پر گواہ ہیں۔ علم ان کے پاس ہے اور قرآن ان کے ساتھ ہے،
خدا نے جس دین کو اپنے نبیوں، رسولوں اور وصیوں کے لیے پسند کیا ہے وہ دین انہی سے حاصل ہوگا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ہے جو اسی مطلب کی تائید و تقریر کرتا ہے، جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، غور سے سنو وہ علم جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان سے زمین پر لے کر آئے تھے، اور وہ علم جس کے ذریعے آخری رسول تک تمام انبیاء کو فضیلت عطا ہوئی، وہ سارے کا سارا میرے پاس ہے اور میرے بعد خاتم الانبیاء کی اطرت کے پاس ہے، بس اے لوگو تم کدھر جا رہے ہو؟ اسی طرح آپ نے اپنے ایک اور خطبے کے دوران اصحاب رسول سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ میں اور میری اطرت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پاک و طاہر ہیں، ان سے آگے مت نکلو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ان سے الگ ہو کر دور مت رہو ورنہ لڑکھڑا جاؤ گے، ان کی مخالفت مت کرو ورنہ جاہل بن جاؤ گے، اور ان کو تعلیم دینے کی کوشش مت کرنا کیونکہ وہ تم سب سے زیادہ عالم ہے، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہے، اور تم سب سے زیادہ حلیم و بردبار ہیں، پس تم حق کی اور اہل حق کی اتباع کرو، خواہ جہاں اور جس حال میں بھی ہو۔ جس بندے کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے وسیع کیا ہے، اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور کیا ہے، اسے ایمان کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے اور اس پر اپنے دین کا احسان کیا ہے، اس کے لیے یہ مختصر سی تمہید قرآن مجید کی عظمت اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے ظاہر ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہم اس مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس پر ہی توکل کرتے ہیں، اور ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین و قابل اعتماد محافظ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔